اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد. یہ عظیم ترین عبادت ایک دفعہ پھر کیجئے, دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد. عزیزان گرامی, اگر آپ اسلام سے متعلق عقائد کی, تاریخ کی, تفسیر کی, حدیث کی جتنی کتابیں جن جن مکاتب فکر نے لکھی ہیں ان سب کو جمع کر لیں اور کوئی بندہ تحقیق کرے اور پڑھ لے وہ ساری کتابیں, ایک نتیجے تک پہنچ جائے گا پڑھنے کے بعد. جہالت کا شکار فرد کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا, لیکن پڑھنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچ جائے گا, اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو بھی ایک رستہ ہے, اور اگر آخرت میں نجات پانا ہے تو بھی ایک ہی رستہ ہے, اور اس رستے کا نام حسین ابن علی ہے. یہ کوئی تقریری نقطہ نہیں ہے, یہ تحقیق کا نتیجہ ہے. آپ غور کیجئے, آج بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے معروف اہل تحقیق یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ تاریخ میں اہل البیت کے ساتھ ظلم ہوا اور بغض شیعہ میں اہل البیت کا مقام گھٹایا گیا. یہ کہنے پر مجبور ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان صاف دل کے ساتھ, پاکیزہ دل کے ساتھ, بغیر تعصب کے, تعصب کی اینکیں اتار کر غور کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ قرآن کتاب ہے اور اس کتاب کی عملی تفسیر کا نام اہل البیت ہے. اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جب تعصب آ جائے یا جہالت انسان کے اندر پیدا ہو جائے, عقل پر پردے پڑ جائیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ حق کی جگہ باطل کو رکھتے ہیں اور باطل کی جگہ حق کو رکھتے ہیں، اور حق سمجھ کر باطل کی حمایت کرتے ہیں اور باطل سمجھ کر حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ لہذا مکتب اہل البیت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آؤ اور پڑھو، آؤ اور پڑھو۔ یہ نہ دیکھو کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ فلان مسجد کے امام نے کیا کہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ فلان مفتی نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ جاؤ جا کر قرآن کو غور سے پڑھو، جاؤ جا کر حدیث کی کتابوں کو غور سے پڑھو۔ اب ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے، نہ جانے کل میں نے اشارہ کیا تھا یا نہیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، بھول گیا ہوں، کہ جب کبھی حق کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو پھر انسان حق کو پچھاڑنے کے لیے باطل کے تمام رستے اپناتا ہے، حق کو شکست دینے کے لیے۔ اہل البیت نے اس روش کی مخالفت کی ہے۔ اہل البیت کیا کہتے ہیں؟ اہل البیت کہتے ہیں کہ درست منزل تک پہنچنے کے لیے غلط رستے کا انتخاب بھی غلط ہے۔ پتہ نہیں میں بات ڈیلیور کر سکا یا نہیں۔ بعض اوقات میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے دور میں مدینہ میں، اس کے بارے میں کسی نے آ کے امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ بڑا ہی نیک آدمی ہے، بڑا ہی عبادت گزار ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بہت کچھ اس کے بارے میں تعریف توصیف بیان کی۔ امام نے کہا کہ چلو مجھے اسے ملا دو۔ وہ شخص امام کو لے کے گیا، پہنچے، دیکھا جس شخص کی تعریف ہو رہی تھی وہ ایک دکان پر کھڑا ہے۔ امام نے فرمایا ذرا ٹھہرو، ملنے سے پہلے میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا کر رہا ہے، توجہ چاہیے آپ کی۔ کچھ دیر ٹھہر گئے، اس شخص کو دیکھا، اس شخص نے دکان سے ایک مال لیا، کوئی بھی چیز لے لی، لینے کے بعد دوسرا آرام سے چھپا کر اپنی آستین میں رکھ لیا اور رکھ کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جا کر ایک فقیر اور غریب ملا تو اس کو آستین والا نکال کر دے دیا اور جو اس نے خریدا تھا وہ لے کے آگے چلا گیا۔ امام نے اس شخص سے کہا کہ اب مجھے اس سے ملاؤ۔ ملاقات ہوئی، کہا کہ تمہارے بارے میں بڑا سنا تھا کہ بڑے نیک آدمی ہو، یہ تم نے کیا حرکت کیا ہے؟ ایک مال تم نے خریدا، چاہے وہ سیب ہو، روٹی ہو، کوئی بھی چیز، اور دوسرا مال تم نے چھپا لیا، یعنی چوری کی، اور کرنے کے بعد وہ جو چوری شدہ مال ہے تم نے غریب کو دے دی اور اپنا مال لے کے آگے بڑھ گئے، یہ کیا حرکت تم نے کی؟ کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اور لے کر آتا ہے اس کو ہم 10 گنا دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جس نے ایک برائی کی اس کو ایک ہی برائی کی سزا ملتی ہے۔ تو میں نے ایک سیب یا روٹی چوری کی، اس چوری کے جرم میں مجھے ایک سزا ملے گی، لیکن وہی چوری شدہ چیز میں نے جا کے کسی غریب کو دے دی، مجھے 10 گنا ملے گا، اور جب 10 گنا ملے گا تو وہ جو ایک میری سزا تھی وہ اس میں سے کٹ گئی تو 9 باقی بچ گئے۔ اب دیکھیے منطق، دیکھیے دلیل، دیکھیے امام نے فرمایا یہی تمہاری سب سے بڑی گمراہی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جب کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے تو اس عمل کی قبولیت کی شرط اس شخص کا تقوی اور اس کی پاکیزگی ہے۔
چور کی چوری کو اللہ قبول نہیں کرتا، ڈاکہ ڈالنے والے کے ڈاکے کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ان تمام انبیاء نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس رستے کا انتخاب کیا، وہ انتخاب اس رستے کا ہے جو رستہ پاکیزگی کا ہے، جو رستہ نورانی ہے۔ جو رستہ ظلمانی ہو، اس ظلمانی اور تاریک رستے کا انتخاب کبھی بھی اللہ اور اس کا نمائندہ نہیں کرتا، شیاطین کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ جب ادیان میں، مذاہب میں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں لوگ تحریف کرتے ہیں تو انبیاء آ کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے، بلکہ ان کی بیوقوفی سے ان کو نکالتے ہیں، عقل کی وادی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انبیاء کی روش اور قرآن کی روش یہ ہے کہ لوگوں کو علم دو، جہالت کا خاتمہ کرو۔ یہ جو روش ہے یہ جہالت والی روش ہے، یعنی لوگوں کو جاہل رکھو، لوگوں کو بیوقوف رکھو، لوگوں تک علم نہ پہنچنے دو تاکہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکو۔ اب اگر یہی چیز مذہب میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا دین، نام اور اس کا ٹائٹل اللہ کا رہ جائے گا، اور اندر جو ہے کفر بھر جائے گا اور شیطان بھر جائے گا۔ اس لیے اہل البیت علیہ السلام نے جو رستہ دکھایا وہ تقوی کا دکھایا، وہ پاکیزگی کا دکھایا، وہ دلیل کا دکھایا، وہ عقل کا دکھایا۔ اس لیے جیسے ہمارے محترم نے بھی فرمایا، جب ہم اپنے ائمہ کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام المتقین، پاکیزہ لوگوں کا امام، پاکیزہ لوگوں کا، مجرموں کا امام نہیں، پاکیزہ لوگوں کا امام۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے جس رستے کا انتخاب کیا، یہ وہ رستہ ہے جس کے نتیجے میں اتنی بڑی قربانی کے بعد پھر ایک لکیر کھنچ گئی اس باطل رستے اور درست رستے کے درمیان، باطل اور درست رستے کے درمیان۔ ورنہ اگر ذرا غور کیجئے گا، اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے اور کربلا برپا نہ ہوتا تو آج آپ جہاں بھی جاتے یزیدیت دین ہوتا اور حسینیت کفر کہلاتا۔ غور کیجئے گا اس بات پر، یعنی امام حسین نے آ کر نبی کی راہ کو ایک نئی حیات دی اور یزیدیت کے چہرے سے پردہ اٹھا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے، اسلام وہ ہے جس رستے کی نشاندہی میں کر رہا ہوں۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ آپ دیکھیں گے کہ خود نبی کریم کے دور کے بعد 50 سال تھے نا کربلا کے واقعے تک، ٹوٹل 50 سال۔ میں تمام اہل فکر کو اس محفل اور مجلس میں موجود شیعہ، سنی، جس فرقے سے جو بھی ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ ذرا سوچئے 50 سال کے اندر وہ کون سا ایسا انقلاب آیا کہ رسول کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا لیکن معاشرے کے اندر ہلچل نہیں ہوئی؟ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ آج قائد اعظم کو گئے ہوئے تقریباً 72 سال ہوئے ہیں، اب بھی قائد اعظم سے منسوب کوئی چیز ہو اس کا احترام کیا جاتا ہے، جبکہ وہ معصوم نہیں تھے، ایک قوم کے قائد تھے۔ رسول اللہ وہ ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں، اس خاتم النبیین کے ارتحال کے بعد، وصال کے بعد کیا ہوا اسلامی معاشرے کو کہ حقائق
اتنے بدل گئے کہ صرف 50 سال کے عرصے میں نبی کی آغوش میں تربیت پانے والا اس معاشرے میں سب سے بڑا مجرم قرار پایا، اور قتل کرنے والا اسلامی تخت خلافت کا حقدار کہلایا۔ سوچنے والی بات نہیں، عقل والی بات نہیں ہے؟ کیا دعوت فکر نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی؟ اب اگر اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو جانا پڑے گا حجت الوداع کی طرف، حجت الوداع کی طرف، آپ کو جانا پڑے گا غدیر کی طرف، آپ کو جانا پڑے گا خانہ فاطمہ کی طرف، آپ کو جانا پڑے گا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کی طرف، آپ کو جانا پڑے گا علی ابن ابی طالب کے موقف کی طرف، آپ کو جانا پڑے گا رسول اللہ کی وفات کے بعد اس مدنی معاشرے کے اندر 3 دن تک رسول کا جنازہ صرف اہل البیت کے ہاتھوں میں کیوں رہا۔ آپ کو ان تمام چیزوں کا پھر مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم کے بعد وہ کون سے ایسے حالات تھے جنہوں نے آہستہ 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 اس اسلامی معاشرے کو، نبوی معاشرے کو اس دلدل میں پھینک دیا کہ صرف 50 سال کے اندر نبی کے گھرانے والے اسیر، اور اسیر ہونے کے ساتھ ساتھ باغی کہلائے، اور ان کا ساتھ دینے والے قتل ہوئے۔ لہذا ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے ہم مطالعہ کریں گے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب آپ کسی کے حق پر قبضہ کرتے ہیں تو قبضہ کرنے کے بعد آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس حقدار کو باطل ثابت کیا جائے اور اپنے آپ کو درست ثابت کیا جائے۔ آپ پوری کوشش کریں گے۔ اب جب یہ کوشش آپ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیسے کوشش کریں گے؟ آپ کے حق میں جتنے دلائل ہیں ان کو آپ مٹانے کی کوشش کریں گے، اپنے حق میں دلائل گڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے ایک نیا کلچر آپ وجود میں لے آئیں گے، نئی تہذیب وجود میں لے آئیں گے، اور آہستہ آہستہ جب آپ اقتدار کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں گے تو نوبت وہاں تک پہنچے گی کہ رسول کی احادیث جلا دی جائیں گی، اور یہ نعرہ زبان زدے عام ہوگا کہ ہمیں قرآن کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں چاہیے۔ وہاں تک نوبت پہنچ جائے گی۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیزیں اظہر من الشمس، سورج کی روشنی کی طرح سے بالکل واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ اس صورتحال میں اب اہل البیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دین کی روح کو بچا سکیں، دین کی روح کو بچا سکیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس وقت آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کی، امیر المومنین کی سیرت کو دیکھ لیں، امیر المومنین کی جو روح ہے، یعنی امام علی ابن ابی طالب کی جو روح ہے، وہ اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والے بدترین ظلم کے مقابلے میں وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ پر ہونے والے ظلم کو ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کرتے۔ سوچنے والی بات ہے، اللہ کے دین کی مصلحت میں اپنے بدترین دشمنوں اور غاصبوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین میں بگاڑ کو قبول نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حق کا جو رستہ امیر المؤمنین نے دکھایا وہ رستہ باقی رہا اور مٹنے نہ پایا، امیر المؤمنین کی اسی سیرت کی وجہ سے، اسی سیرت کی وجہ سے امام حسن نے بچایا، اور اسی سیرت کی وجہ سے حسین ابن علی نے بچایا۔ آج آپ جب حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے بدترین دشمن بھی
جو ناصبی ترین لوگ ہیں وہ بھی حسین ابن علی پر کیچڑ اچھالنے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کے کردار میں نور کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کوئی ایسا کمزور پہلو حسین ابن علی کی زندگی میں اور تحریک کربلا میں نظر نہیں آتا. یہی کیفیت امام حسن کی ہے. امام حسن کے ساتھ جتنا ظلم ممکن تھا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود حکمرانوں کے ہاتھوں میں فتووں کے تمام کارخانے ہونے کے باوجود امام حسن کے کردار پر، ان کی سیرت پر، ان کے عمل پر ایک ایسا قابل ذکر اعتراض کر نہیں سکے اور کیا نہیں جا سکا. یہی کیفیت امیر المومنین کی ہے. جتنا آپ اوپر چلے جاتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جو صلوات ہے، صلوات کی آواز بڑی دھیمی ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب تقریباً 4.5 سال مسند خلافت پر فائز رہے. 4.5 سال. لیکن ان 4.5 سالوں سے پہلے کا جو دور ہے وہ 25 سال کا دور ہے. اور ان 25 سالوں میں امیر المؤمنین کو اقتدار اور حکومت اور خلافت کے تمام شعبوں سے بالکل الگ رکھا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین 25 سال گھر میں رہے. نہیں، وہ علی نہیں ہوگا جو گھر میں بیٹھا رہے. علی گھر بیٹھنے والی شخصیت کا نام نہیں ہے. علی اللہ کا ولی ہے اور ہر دور میں میدان میں کھڑا ہے. امیر المؤمنین سے حق خلافت چھین لیا گیا لیکن علم تو نہیں چھینا جا سکا. اس لیے امیر المؤمنین نے شاگرد تربیت کیے، لوگوں کے شعور کو جھنجھوڑا، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچایا. جہاں جہاں اصحاب رسول نے غلطیاں کی وہاں پر امیر المؤمنین نے ان کو روکا. جہاں جہاں خلفاء سے غلطیاں ہو رہی تھیں امیر المؤمنین نے رہنمائی کی. جہاں جہاں خلفاء کو رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت تھی امیر المؤمنین نے ان کی ہدایت کی تاکہ دین باقی رہے. یہی وجہ ہے کہ اس پورے دور میں شراکت اقتدار میں نہیں رہی، لیکن فکر کو درست سمت پر رکھنے کے لیے اور نبی کی سیرت اور سنت کے مطابق دین کو آگے چلانے کے لیے اور قرآن کی درست تعبیر کو بیان کرنے کے لیے جو بھی موقع آیا اس موقع پر علی ابن ابی طالب میدان میں کھڑے رہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. اب ذرا غور کیجئے گا، امیر المومنین کو میدان سے نکالنا اصل ہدف تھا. اصل ہدف کیوں؟ امیر المومنین اگر میدان میں ہیں تو پھر باقی ان کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا ہو وہ بونا ہے. جو بھی علی کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ اپنے قد کاٹ، اپنے علمی وزن، اپنی قربانیوں، نبی سے اپنی نسبت اور اسلام کے پھیلاؤ اور ترقی میں کردار کے حوالے سے علی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ بونا ہوگا. اس لیے علی کو معاشرے سے دور کرو. اس لیے ضروری ہے کہ علی کو معاشرے سے دور کرو. علی سے
وہ تمام مواقع چھین لو جس کی بنیاد پر لوگ علی کو اپنا مرجع سمجھیں، وہ مقامات چھین لو۔ لہذا ایسا ہوا، اور ایک دور وہ بھی آیا جب امیر المؤمنین کے خلاف پروپیگنڈوں کے بڑے بڑے کارخانے بنائے گئے۔ جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مکتب اہل البیت کی بات کرتے ہیں نا، مکتب یعنی نظریہ، یہ ذہن میں رکھیں سب سے پہلے کہ مکتب اہل البیت کا مطلب ہے مکتب خدا اور مکتب رسول، مسلک نہیں ہے، مکتب خدا اور مکتب رسول، چونکہ اس مکتب کا پاسدار علی ہے اور آل علی ہیں۔ اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں مکتب اہل البیت کی تو اس کا مطلب ہے اسلام۔ اب ہمیں غور کرنا ہے وہ اسلام جو علی پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسروں نے بھی تو اسلام پیش کرنا تھا۔ اگر اسی اسلام کو مانتے، اسی فکر کو مانتے، اسی تعبیر کو مانتے جو علی پیش کر رہے ہیں اور نبی سے لے کر پیش کر رہے ہیں تو پھر علی کے مقابلے میں کھڑے نہ رہتے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ لوگوں کو جاہل رکھو، لوگوں کو جاہل رکھو۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم کے فوراً بعد ایک عرصے تک احادیث کو بیان کرنے سے روک دیا گیا، کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں روک دیا گیا؟ روکا کس نے؟ اہل اقتدار نے۔ کیوں روکا؟ تاکہ وہ بات جو نبی نے بیان کی ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ اگر پہنچ جائے تو پھر علی نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں، اور اگر علی سامنے آ گئے تو پھر دوسرے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ان احادیث پر پابندی لگا دو۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے نبی کی اصل احادیث کے مقابلے میں نیا رستہ تلاش کرنا شروع کیا تو پھر ہر میدان میں نئی چیزیں داخل ہونا شروع ہو گئیں، ہر میدان میں نئی چیزیں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ ذرا سوچئے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نبی کریم کے ساتھ کتنے سال رہے؟ کتنے سال؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے سال رہے؟ تقریباً جب تک نبی زندہ رہے علی نبی کے ساتھ تھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ شب و روز علی نبی کے ساتھ تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس لیے نہج البلاغہ میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تو بچپن سے نبی کے ساتھ تھا، اور اس اونٹنی کے بچے کی طرح سے نبی کے ساتھ تھا جو اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے اور رات کو بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی۔ یہ امیر المومنین فرماتے ہیں۔ تو جس شخصیت نے اپنی زندگی پوری کی پوری نبی کے ساتھ گزاری، جس شخصیت کو نبی نے اپنے علم کا اور اپنے شہر علم کا دروازہ قرار دیا، جس شخصیت کو نبی نے اپنے علم کا وارث قرار دیا، اس وارث علم نبی سے آپ دین لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ بہت بڑا سوال ہے یہ، بہت بڑا سوال۔ عام مسلمانوں نے حضرت ابو ہریرہ سے دین لیا، حضرت ابو ہریرہ سے منقول روایات اور احادیث تقریباً 5000 کے قریب ہیں، 5000 کے قریب۔ لیکن اس کے مقابلے میں امیر المومنین سے کتنی حدیثیں ہیں؟ 8، 10، 12 اور بعض راویوں نے کوئی 36 کے قریب حدیثیں نقل کی ہیں ٹوٹل، مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں، لیکن ان کو بھی مختلف جگہوں میں پھر رد کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ یہ سوال ہے کہ جو وارث علم نبی ہے، اور علم نبی دین کا نام ہے، دین کی جو بھی تعبیر پیش ہوگی وہ نبی کے ذریعے سے ہوگی اور نبی کے کلام سے ہوگی۔ اب اگر اس کلام کے محافظ کو علی کہتے ہیں تو جو علی کو چھوڑ دے اس کے پاس دین کہاں سے آئے گا؟ دین تک اگر پہنچنا ہے
تو اس کا دروازہ علیہ ہے. اگر دین حاصل کرنا ہے تو اس کا دروازہ علیہ ہے. لہذا جب آپ نے علی کا دروازہ چھوڑ دیا تو پھر توحید سے لے کر نبوت تک ہر جگہ آپ کے قدم لڑکھڑائیں گے. توحید سے لے کر نبوت تک، چونکہ آپ نے علی کو چھوڑ دیا، علی کے رستے کو چھوڑ دیا. جب آپ نے علی کے رستے کو چھوڑ دیا تو پھر قرآن کی تفسیر میں آپ پھنس جائیں گے. قرآن کی آیات کو بیان کرنے میں آپ بن گلی میں پہنچ جائیں گے. میں نے شاید پہلے اشارہ کیا تھا کہ آپ خود قرآن کریم سے 2 رکعت نماز ثابت نہیں کر سکتے. 2 رکعت نماز آپ یہ جو ڈیلی 5 اوقات نماز پڑھتے ہیں یہ قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ 5 وقت نماز پڑھو. قرآن نے تو یہ نہیں کہا کہ فجر کی 2 رکعت پڑھو، عصر کی 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت پڑھو اور عشاء کی 4 رکعت پڑھو، ظہر کی 4. کہاں کہا قرآن نے؟ قرآن نے نہیں کہا. جب قرآن نے نہیں کہا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ حج کیسے کرنا ہے قرآن نے تو نہیں کہا، رسول نے کر کے دکھایا، علی اور آل علی کو سکھایا. اس لیے اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو اسی دروازے پر جانا ہے جو دروازہ شہر علم تک پہنچاتا ہے. اب اسلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ توحید سے. توحید اللہ کی وحدانیت سے. میں نے پہلی مجلس میں غالباً آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے کچھ اصول ہیں. اللہ کی کچھ صفات ہیں اور کچھ اللہ کی صفات کی نفی ہے. ان میں سے کچھ کو آپ صفات سلبیہ اور کچھ کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. یعنی اب اگر آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، یہ اس کی محتاجی کی نفی ہے. اللہ قادر ہے، یہ اس کی قدرت کا اثبات ہے. قدرت کا اثبات صفات ثبوتیہ میں سے ہے اور اس کی محتاجی کی نفی صفات سلبیہ میں سے ہے. دونوں کے قائل اگر آپ نہ ہو تو مسلمان رہتے نہیں ہیں. سمپل سی بات ہے. آپ جائیے ایک طرف اصول کافی رکھیے جو کہ مکتب اہل البیت میں رسول اللہ کی اولاد سے رسول سے منقول احادیث کے مجموعے کا نام ہے. توجہ چاہیے آپ کی کہ ایک طرف آپ اصول کافی رکھیے اور دوسری طرف امام بخاری کی صحیح بخاری رکھیے، مسلم رکھیے، ابو داؤد رکھیے، ترمذی رکھیے، باقی کتابیں رکھیے. ذرا کمپیریٹیولی مطالعہ کیجئے. کمپیریٹیولی شیعہ ہو سنی ہو دونوں جائیے. یہ شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، یہ علم کی بحث ہے. یعنی علم تلاش کرنے کے لیے شیعہ اور سنی سے بالاتر ہو کر آپ کو جانا پڑتا ہے. قرآن شیعہ اور سنی نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت شیعہ اور سنی نہیں ہے. جب ایسا ہے تو پھر آپ کو اس کی روشنی میں جا کر پڑھنا پڑتا ہے. اب جب آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک دفعہ قرآن پڑھیے اور قرآن پڑھنے کے بعد جہاں جہاں آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے چلے جائیں وہاں آپ ایک طرف بخاری رکھیے، ایک طرف مسلم رکھیے، باقی صحاح ستہ کی کتابیں رکھیے اور دوسری طرف کافی رکھیے. رکھنے کے بعد کمپیریٹیولی پڑھ کر دیکھیں کہ جس خدا کا تصور محمد الرسول اللہ نے دیا تھا وہ خدا ادھر ہے یا ادھر ہے. محمد و آل محمد بلند صلوات.
صحیح بخاری صحیح اس کا نام پڑ گیا ہے، صحیح مسلم صحیح اس کا نام پڑ گیا ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے ہاں تہذیب، تمدن، علم، حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کتابوں کے اندر، لیکن کیا واقعی صحیح بھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ صحیح نام تو پڑ گیا، لیکن کیا واقعی صحیح بھی ہے؟ میں آپ کو چند نمونے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ذرا تصور کیجئے، صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے آدم کو اپنی شکل میں پیدا کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، جس کو چاہیے ہو وہ آئے، وہ سارے حوالے جو کہ بخاری میں ہے۔ آپ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کے سامنے اتنا وسیع موقع رکھ دیا ہے، گوگل میں اگر آپ ایک لفظ انٹر کریں تو یہ ساری احادیث نکل آتی ہیں، ساری کی ساری احادیث۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اپنی شکل میں پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک سر ہے، یعنی انسان ہم ہیں نا، انسان تو خدا بھی ہماری طرح سے ہے، اس کا بھی ایک جسم ہے، اس کا بھی ایک سر ہے، اس کا بھی ایک سینہ ہے، اس کا بھی ایک دھڑ ہے، یعنی وہ تمام اعضاء جو ایک انسان کے ہو سکتے ہیں اللہ کے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ امام بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہم قبول کریں یا نہ کریں، سوال یہ ہے۔ قبول کریں تو مشکل، قبول نہ کریں تو ایک اور مشکل۔ اب آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اپنی شکل میں پیدا کیا ہے، یعنی گویا ان تمام اعضاء کے مجموعے کا نام خدا ہے، تو پھر اللہ اعضاء کا محتاج ہے؟ ہم من حیث انسان، ہاتھ اگر نہ ہو تو ہم ناقص ہیں، سر نہ ہو تو ہم ناقص ہیں، پاؤں نہ ہو تو ہم ناقص ہیں، پیٹ نہ ہو تو ہم ناقص ہیں۔ تو اگر اللہ نے اپنی صورت میں انسان کو خلق کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہماری طرح جسم رکھتا ہے۔ جو جسم رکھتا ہے وہ جسم کا محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا بے نیاز ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ صفات جو خدا کے لیے ناشائستہ ہیں اور مخلوق کے لیے شائستہ ہیں، ان صفات سے اگر آپ نے رب کو متصف کرنا شروع کر دیا تو آپ مسلمان نہیں رہتے، مسلمان نہیں رہتے۔ ہندوؤں کی طرح سے ہم بت کی شکل میں خدا کے جسم کے قائل نہیں ہو سکتے۔ خدا موجود ہے، لیکن ایسا موجود نہیں ہے جو مخلوق کی طرح سے ہو۔ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کا منہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے۔ اللہ، میں صرف اشارتاً گزر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف بخاری کی حدیث نہیں ہے، مسلم میں بھی ہے کہ اللہ نیمہ شعبان میں، یعنی 15 شعبان میں اللہ آسمان سے نیچے اترتا ہے اور لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ جو اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم جس اللہ کا تصور نبی اور آل نبی سے لیتے ہیں وہ جسم سے ماورا ہے، وہ جسم کا محتاج نہیں ہے، وہ زمانے سے ماورا ہے، وہ مکان سے ماورا ہے۔
اگر ہم کسی ایسے خدا کا تصور اپنائیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو پھر جہاں وہ تھا وہاں پر تو وہ تھا، جہاں نہیں تھا وہاں پر خدا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں پر تو ہیں، یہاں پر آپ نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے وجود سے یہ جگہ خالی ہے۔ جس اللہ کو آپ اپنے ذہن میں متصور کرتے ہیں یا اس کا تصور اپناتے ہیں، اہل البیت نے اور نبی کریم نے جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ محیط ہے، ہر جگہ ہے اور ہر چیز پر مسلط ہے۔ لیکن جس خدا کا تصور امام بخاری کی یہ حدیث دیتی ہے، اس حدیث کے مطابق ایک جگہ رب ہے دوسری جگہ نہیں ہے۔ جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو وہ رب نہیں ہے جس کا تصور محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ وہ رب نہیں ہے، وہ آپ کا بنایا ہوا رب ہے، آپ کا بنایا ہوا خدا ہے۔ آپ کے بنائے ہوئے خدا اور اس خدا میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جو آپ کے ذہن نے خدا بنایا وہ آپ کے ذہن کی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذرا خوش تو نہیں ہے زیادہ؟ ذرا صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے اس لیے بعض روایات ہیں مسلم میں بھی، بخاری میں بھی اور بعض دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی، کہ اللہ ایک ایسے مقام پر ہے جس کے نیچے بھی ہوا ہے اور اوپر بھی ہوا ہے، ادھر بھی ہوا ہے اور ادھر بھی ہوا ہے، اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، نبی نے جس اللہ کا تصور دیا ہے وہ کیا ہے، اور ان کتابوں میں جس اللہ کا تصور دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، پھر میں عرض کروں گا۔ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو تعبیر نبی کریم اور ان کی آل نے دی ہے وہ تعبیر کیا ہے، اور دوسروں نے جس تعبیر کا انتخاب کیا ہے وہ کیا ہے۔ اگر اللہ کسی ہوا کے اوپر ہے تو ہوا نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، تو جس نے اس حامل کو اٹھایا ہے وہ اس حامل سے زیادہ طاقتور ہوا نا۔ آپ جب کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گاڑی آپ کو اٹھاتی ہے، گاڑی زیادہ طاقتور ہے یا آپ؟ جس نے آپ کو اٹھایا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ جس اللہ کو ہوا نے اٹھایا ہوا ہو، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو، وہ تو کمزور ہے اور وہ ہوا زیادہ طاقتور ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ نے جس اللہ کا تصور دیا ہے وہ خالق ہوا ہے، حامل ہوا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ کہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، کہاں سے انحراف شروع ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ابھی بات کا آغاز بھی نہیں ہوا اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایک اور حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا، اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم پکارے گی مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ پھر اللہ اپنی ٹانگیں جہنم میں ڈالے گا، اور جب اللہ اپنی ٹانگیں جہنم میں ڈالے گا اور پوچھے گا کیا اب مزید چاہیے، حل من مزید، تو جہنم پکارے گی قط قط، اب کافی ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ کیا اللہ کا ایسا تصور بھی دین کی تعلیم ہے؟ یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور کہاں سے آیا کہ اللہ ہمارے سامنے آئے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے اور اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے بھی؟ یہ تصور کہاں سے آیا؟ اگر یہ تصور قرآن کا ہے تو
تو قرآن سے ثابت کیجئے. اگر قرآن سے نہیں ہے، نبی کریم سے نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تو پھر اس تصور کا اسلام کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہو جاتا ہے؟ لہذا اسلام کو پہچانیے. اسلام کو قرآن نے، اہل البیت نے، نبی کریم نے جس خدا کا تصور دیا ہے وہ یہ ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ وہ ہے جو تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے لیکن کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. یہ قرآن کہتا ہے، یہ اہل البیت کہتے ہیں. اللہ خالق ہے آنکھ کا، اللہ لامحدود ہے. آنکھ اس کو دیکھتی ہے جو محدود ہو. آنکھ محدود ہے، آنکھیں جو ہیں وہ محدود ہیں. جب محدود ہیں تو محدود کے علاوہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتی. آپ اگر سمندر پہ چلے جائیں، آپ کی آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہیں؟ جہاں تک آپ کی آنکھوں میں صلاحیت ہے. کیا خارج میں جہاں تک آپ کی آنکھ نے دیکھا اس کے بعد دنیا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہے. لیکن آپ کی آنکھ محدود ہے. چونکہ محدود ہے اس لیے دیکھ نہیں پاتی. تو جس آنکھ نے محدود کے اندر جنم لیا ہے اور خود محدود ہے، وہ اس لامحدود کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی لیکن اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے. اب مجھے بتائیے میں کس کو اسلام سمجھوں؟ اس کو جو نبی کریم اور ان کی آل نے بتایا، یا اس کو جو ان کتابوں میں موجود ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. اللہ تبارک و تعالی نے جواباً کہا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا. نبی ہے لیکن اللہ نے کہا کبھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن عربی نہ جاننے والوں کے لیے مجھے مجبوراً تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں تو کبھی نہیں دیکھ سکتا، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ تجھ میں دیکھ سکنے کی طاقت ہی نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. یہ جو لام اور نون ہے، لن ترانی، ترانی یعنی دیکھنا، ترا دیکھنے کے معنی میں ہے، لن یعنی نفی نہیں. لیکن عربی قواعد کے مطابق کسی بھی عربی قاعدے اور ادب کے مفسر اور استاد سے پوچھ لیجئے، یہ آتا ہے ابدی طور پر عجز اور کمزوری کے اظہار کے لیے. لن ترانی یعنی قیامت آ سکتی ہے لیکن تو نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا تو کیا کہا؟ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ کسی بشر کی آنکھ میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. لیکن جب ہم اپنے ان علماء کو دیکھتے ہیں تو یہ علماء رسول اللہ کو شب معراج لے جا کر اللہ کے سامنے کرسی پر بٹھا دیتے ہیں اور اللہ کو ایک اور کرسی پر بٹھا دیتے ہیں. یہ میرے اپنے ٹی وی کے مناظرے ہوئے ہیں. بعض میں تذکرہ اچھا نہیں لگتا، میں عام طور پر نام لے کے تذکرہ نہیں کرتا اور ابھی بھی نہیں کروں گا. لیکن ایک دفعہ اسی طرح کا ایک مباحثہ ہوا میرا باقاعدہ ٹی وی پہ، اور عنوان بھی یہی تھا شب معراج کے حوالے سے. تو وہ موصوف پاکستان کے مفتی اعظم تھے. مفتی اعظم کہنے لگے کہ عرش میں رسول پہنچے، علی کے اللہ کے مقابلے میں بیٹھ گئے، اللہ نے ان سے اور انہوں نے اللہ سے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے سے گفتگو. میں نے کہا اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. کہا ہاں. کیسے؟ کہا قرآن میں تذکرہ ہے وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ، اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا جس کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ارد گرد اللہ نہیں تھا نا.
جو کرسی پر بیٹھا ہوگا تو ادھر بھی نہیں ہوگا ادھر بھی نہیں ہوگا. جو اللہ ایک کرسی کے اندر محدود ہے وہ اس کا پوری کائنات کا خالق کیسے ہو سکتا ہے جو خود محدود ہے؟ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ لامحدود ہے, کسی کرسی کا محتاج نہیں ہے. اس اللہ کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے, خود وہ مخلوق نہیں ہے. لہذا جب آپ دین کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. پھر اس لیے میں کہوں گا کہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے, مطالعہ کیجئے. سب سے پہلے قرآن کا اور اس کے بعد احادیث کی ان کتابوں کا. احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں, لیکن تقلیدی ذہن کے ساتھ نہیں, آزاد ذہن کے ساتھ. پھر اس کے بعد جہاں آپ پھنس جائیں وہاں پر آپ سنی علماء سے, دیوبندی علماء سے, اہل حدیث علماء سے سوال کریں, شیعہ علماء سے سوال کریں. اگر کوئی عالم آپ کو شٹ اپ کال دے کر کہے کہ اس سے آگے نہ بڑھو نہ پوچھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطل پر ہے. چونکہ اگر عالم ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے. جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی وہ بزور طاقت اور مذہب کے ڈنڈے کے ساتھ آپ کو روکنا چاہے گا. جہاں پر مذہب کا ڈنڈا آپ کی فکر کی آزادی کو روکنے کا باعث بنے, وہ مذہب خدا کا مذہب نہیں ہے, آپ کا بنایا ہوا مذہب ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ ایک علمی مکالمہ ہے اور شعور کی اس منزل پر ہمیں اہل البیت نے پہنچایا ہے. اہل البیت نے, اس لیے ہم سے اہل البیت کو چھیننے کی کوشش ہوتی ہے, اہل البیت سے امت کو چھیننے کی کوشش ہوتی ہے. چونکہ اہل البیت سے جڑنے کا مطلب باطل افکار کے مقابلے میں بند باندھنا ہے. اس لیے اہل البیت اگر ہمارے ذہنوں میں زندہ رہیں تو نتیجتاً پوری تاریخ پر ایک دفعہ پھر غور کرنا پڑ جاتا ہے, پوری اسلامی تاریخ کو کنگالنا پڑ جاتا ہے اگر اہل البیت کو ہم سے چھین لیا جائے. اہل البیت نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے جو رستہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ اور مسلمین مکہ, توجہ آپ کی چاہیے, مشرکین مکہ اور مسلمین مکہ بعد از وفات رسول اگر آپ ان کی روشوں کو دیکھیں تو ان روشوں میں آپ کو کچھ مشابہتیں نظر آتی ہیں. عجیب ہے, آج بھی آپ سے کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ ان کی عزاداریوں میں نہ جاؤ ورنہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. کہا جاتا ہے یا نہیں؟ عزاداری کی مجالس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے. علم کی طرف نہ دیکھو ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا. کہا جاتا ہے یا نہیں؟ کہا جاتا ہے یا نہیں کہ شیعوں کے قرآن کی 40 اس کے پارے ہیں. کہا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ جھوٹ کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ شیعہ جب نیاز بانٹتے ہیں تو اس نیاز میں تھوک کر کھلاتے ہیں. کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ آپ کے اس پاکیزہ دین تک لوگوں کو پہنچنے سے روکا جا سکے. کوئی اور وجہ نہیں ہے. اگر آپ کی اس مجلس میں کوئی ہندو آ جائے اور اس منبر سے اہل البیت کے کلام کو بیان کرنے کے بعد وہ اگر سوچنے پر مجبور نہ ہو جائے تو اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے. یہ مجالس انسان کے شعور کو کھولنے کا ذریعہ ہے, عقل کو کھولنے کا ذریعہ ہے. ان مجالس میں آنے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جب آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, تو اتنے غلط الزامات کیسے لگائے جاتے ہیں؟ میں ایک کسی ٹی وی کے پروگرام کے بعد کسی محفل میں تھا, بعض بڑے علماء تھے, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہا کہ میں چھوٹا تھا
تو ہم سنتے تھے کہ عزاداری سید الشہداء میں یعنی شیعوں کی عزاداری میں نہ جاؤ، اور خصوصاً شام غریبہ میں تو بالکل بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بدکاری ہوتی ہے۔ مجھے رونا آیا، کیوں؟ یہ سوچ کر کہ یہ لفظ کہنے کے لیے آدمی کو اتنا پلید ہونا چاہیے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پلید ترین انسان اس طرح سے سوچ سکتا ہے، ورنہ جس کی روح جڑ جائے حسین ابن علی سے، جس کی نگاہ جڑ جائے حسین ابن علی سے، جس کی جان جڑ جائے حسین ابن علی سے، وہ پاکیزہ ترین انسان ہوتا ہے۔ اور اس پاکیزگی کے ساتھ وہ اگر تنہائیوں میں ہو تو تب بھی خدا کے ساتھ ہوتا ہے، محفل میں ہو تو تب بھی خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اہل البیت نے ہماری تربیت ایسی کی ہے، اہل البیت نے ہمیں اس طرح سے معرفت دیا ہے۔ اہل البیت کے تربیت یافتہ کون ہے؟ میثم تمار، عمار یاسر، اور اگر کربلا کے کرداروں میں دیکھیں حبیب ابن مظاہر۔ میں حبیب ابن مظاہر کے واقعات پڑھ رہا تھا، ان کی زندگی کو پڑھ رہا تھا، اور حیران ہو رہا تھا کہ علی کی آغوش میں، علی کے سائے میں تربیت پانے والے لوگ کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بلند کردار کی حامل شخصیت ہے۔ کوفہ میں رہتے تھے اور نبی کے صحابہ میں سے ہیں، نبی کے صحابہ میں سے ہیں۔ ایک نقل یہ ہے، ایک نقل کہ نبی کریم جب کبھی حبیب ابن مظاہر کو دیکھتے تھے آگے بڑھتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ تو بعض اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ حبیب کے ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا بیٹا حسین کھیل رہا تھا اور آگے جا رہا تھا، اور حبیب اس کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ یہ تربیت ہے حسین ابن علی کے اس بارگاہ کی، یہ تربیت ہے رسول اللہ کے اس بارگاہ کی۔ یہی حبیب کوفہ میں ہے، علم منایا، غیب، معنوی علوم کے ماہر، اس معنی میں ماہر کے پردے آنکھوں سے ہٹ گئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ علی کی آغوش اور سائے میں تربیت پانے کی وجہ سے۔ ملاقات ہوتی ہے حضرت میثم تمار سے، دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اب آپ دو سوار ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں۔ حبیب ابن مظاہر ان کی طرف، میثم کی طرف دیکھتے ہوئے میثم تمار کی طرف مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر کے بال جڑ چکے ہیں، جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، لیکن حب علی کے جرم میں ایک دن اس شخص کو کھجور کے درخت سے لٹکا کر قتل کر دیا جائے گا اور پھر اس کا پیٹ پھاڑ دیا جائے گا۔ مخاطب کون ہے؟ میثم تمار۔ میثم تمار مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ حبیب تم صحیح کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوگا چونکہ مجھے میرے مولا نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد میثم کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو رسول کے بیٹے حسین کی محبت کے عشق میں کربلا کی طرف جائے گا اور اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور وہ یکو تنہا ہوگا۔ جب یہ کہا تو دونوں الگ الگ ہو گئے اور نکل گئے۔ اتنے میں رشید حجری وہاں تک پہنچے، دیکھا لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میثم نے یہ کہا اور حبیب نے یہ کہا، دونوں بڑے جھوٹے ہیں۔ رشید حجری نے کہا کہ میثم تمار نے پوری روایت تمہیں نہیں سنائی، ہوگا یہ کہ جب حبیب ابن مظاہر کا سر کوفہ میں لایا جائے گا تو اس کے سر کو کاٹنے والے کو دوسروں کی نسبت سونے کے درہم مزید زیادہ دیے جائیں گے۔
یہ کہہ کر رشید حجری بھی وہاں سے نکل گئے. یہ تینوں کون ہیں؟ اہل البیت کے سائے میں تربیت پانے والے. یہ ہے اہل البیت کی تربیت کے شاہکار. آج میں چاہوں گا حبیب کے حوالے سے 2-4 جملے عرض کروں آپ سے. امام حسین ابن علی نے کربلا پہنچنے کے بعد چند خطوط لکھے ہیں. ان خطوط میں سے ایک اہل کوفہ کے نام ہے اور ایک خط حبیب ابن مظاہر کے نام ہے. اور اس خط کا عنوان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن فاطمہ. فاطمہ کے بیٹے حسین کی طرف سے الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. فقیہ اور مجتہد صحابی رسول حبیب ابن مظاہر کے نام. حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. تمہارا انتظار ہے. کھڑے ہو تو چل پڑو, بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ, ہمیں تمہارا انتظار ہے. جیسے یہ خط ملتا ہے رو پڑتے ہیں. بیوی دیکھتی ہے, پوچھتی ہے کس کا خط ہے؟ میرے مولا حسین کا خط ہے. جب یہ کہتے ہیں میرے مولا حسین کا خط ہے, کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں اور چل پڑو ہم سے آ ملنے کے لیے. پوچھتی ہے پھر کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے ہاتھوں میں وہ جان نہیں رہی, اور کوفہ میں کرفیو کا سما ہے, اگر میں نکلنا چاہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے مار دیا جائے گا, اس لیے میرا خیال ہے میں گھر میں بیٹھا رہوں. جیسے یہ سنا وہ شیر دل خاتون اٹھی اور کہا کہ حبیب فاطمہ سے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے اور تم گھر بیٹھنے کی بات کر رہے ہو. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حبیب اٹھو اور جاؤ. کہا بیوی مجھے معلوم ہے میں چلا تو جاؤں, لیکن کیا ہوگا؟ میرے جانے کے بعد میرے گھر کو آگ لگا دیا جائے گا, میری بیوی اور بچوں کو مار دیا جائے گا, اس لیے میں کیسے جاؤں؟ جواب میں فرماتی ہے کہ حبیب اگر تم چلے جاؤ تو تمہیں فکر نہیں ہونا چاہیے, حسین پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہے. جب یہ سنا تو خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو حبیب کی زوجہ اٹھی, اپنی چادر اٹھائی, حبیب کی طرف یوں پھینکا, کہا کہ اگر تم میں مردانگی ختم ہو گئی ہے تو یہ چادر اوڑھ کر گھر بیٹھو. اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اور کہا بار الہ کاش میں مرد ہوتی تو حسین کی آواز پر لبیک کہتی. جیسے ہی اس زوجہ کی یہ جرأت اور غیرت دیکھی اٹھ کھڑے ہوئے. کہا کہ بیوی میں تمہیں آزما رہا تھا, کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین کو تنہا چھوڑ دوں, میں حسین کو تنہا چھوڑ دوں. اپنے غلام کو گھوڑا دیا اور ایک بے راہ انجان رستے سے ایک مقام تک پہنچنے کا کہا, خود کسی اور رستے سے پہنچے اور وہاں سے گھوڑا دوڑایا اور کربلا میں حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے. روایت کہتی ہے, عجیب ہے, روایت کہتی ہے کہ جب کربلا میں پہنچے استقبال ہوا, اور جب خیمہ حسین میں پہنچے تو زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کون آیا ہے؟ جب جواب ملا حبیب تو زینب نے فوراً کہا حبیب ہمارا سلام قبول کر لو. جیسے یہ آواز سنی حبیب گھوڑے سے نیچے گرے, سر بسجود ہوئے اور رونے لگے, کہنے لگے کہ علی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا ہے, علی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا ہے کہ حبیب جیسے فرد کا اتنی شدت سے انتظار کیا جا رہا. یہی حبیب ظہر عاشور حسین کی نماز کی تیاریوں میں مصروف ہے, حسین کی نماز کو بچانے کے لیے. جب حبیب نے دشمن اور لشکر اشقیاء سے کہا کہ حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے ذرا جنگ روک دو, تو جواب کیا ملا؟ حسین کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا. جیسے یہ جملہ سنا حبیب کی غیرت جاگ اٹھی, تلوار ہاتھ میں لیا اور جس نے یہ کہا اس کی گردن اڑا دی, اور ایسا حملہ ہوا کہ 62
کفار اور لشکر یزید کے سپاہیوں کو فنار کیا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، یزید کے لشکر نے گھیرے میں لیا اور حبیب زمین پر تشریف لائے، سر گردن سے جدا ہوا۔ جب حسین کی نگاہ پڑی تو روایت کہتی ہے کہ حسین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو امڑ پڑے اور ملال اور جذبات سے چہرہ سرخ ہوا، کہنے لگے حبیب تم پر ہمارا سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم یا اللہ۔ سب مل کر ہاتھ اٹھا کر 10 بار اللہ کو پکاریے، یا اللہ 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 یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب۔